بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ گزشتہ روز مسلم لیگ نواز کے جلسے کے سٹیج پر مریم نواز صاحبہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر، ان کے اپنے والد سے ملنے کے جذباتی مناظر دیکھ کر جو ایک نام میرے ذہن میں بار بار آیا، وہ نام تھا صنم جاوید خان صاحبہ کا۔ مریم نواز صاحبہ بھی بیٹی ہیں، ماں ہیں، بہن ہیں۔ اسی طرح صنم جاوید خان بھی بیٹی ہیں، ماں ہیں، بہن ہیں۔ جیسے مریم نواز اس قوم کی بیٹی ہیں، ویسے ہی صنم جاوید بھی اس قوم کی بیٹی ہیں۔ جیسے مریم نواز اپنی قید کے دوران تکالیف سے گزری، ویسے ہی صنم جاوید بھی قید کے دوران تکالیف سے گزر رہی ہیں، دکھ برداشت کر رہی ہیں، اپنے پیاروں سے دوری کی تکلیف برداشت کر رہی ہیں۔ آج کے اس ویلاگ میں ایک چھوٹا سا موازنہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا مریم نواز صاحبہ اور صنم جاوید خان کے درمیان۔ صنم جاوید خان کو ایک کے بعد ایک مقدمات میں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ عدالت ان کی ضمانت لیتی ہے، روبکار جاری ہوتی ہے، انہیں رہا کیا جاتا ہے، اور رہا کرنے کے بعد انہیں پھر سے گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور غالباً چوتھی مرتبہ انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ یعنی جو ان کا آئینی اور قانونی حق ہے کہ ان کے پاس جتنے بھی مقدمات ہیں وہ مقدمات سامنے لائے جائیں، اور ان مقدمات میں انہیں عدالت سے رجوع کرنے کا حق دیا جائے، اور اگر عدالت انہیں ضمانت دیتی ہے تو وہ آزاد ہوں، اور اگر عدالت سمجھتی ہے کہ وہ مقدمات ضمانت کے قابل نہیں ہیں تو وہ گرفتاری کا سامنا کریں۔ لیکن ایک کے بعد ایک مقدمہ سامنے لانا اور عین اس وقت ان کی گرفتاری عمل میں لانا کہ جب ان کی پچھلے مقدمے میں ضمانت ہو چکی ہو، یقیناً بدنیتی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ صنم جاوید خان صاحبہ کے حوالے سے اس وقت میری رائے یہ ہے کہ وہ مظلومیت کی قید کاٹ رہی ہیں۔ ان کو ریاستی جبر کا اور ذاتی انا کا، غصے کا اور انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ صنم جاوید خان صاحبہ کے حوالے سے میں نے کچھ ریسرچ کرنے کے لیے جب اپنا ٹویٹر کھولا اور ان کے ہینڈل پر جا کر دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ شاید وہ مجھ سے بھی کسی بات پر نالاں تھیں، مجھے انہوں نے بلاک کر رکھا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک دو ٹویٹس بھی میری نظر سے گزری کہ جن کے الفاظ بہت زیادہ تلخ ہیں، تقریباً گالیوں میں آپ شمار کر سکتے ہیں جو ٹویٹس انہوں نے میرے متعلق کی۔ لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کے آئینی اور قانونی حق کے حوالے سے میں آواز نہ اٹھاؤں؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی جگہ میری بہن ہو سکتی تھی، ان کی جگہ میری بیٹی ہو سکتی تھی، ان کی جگہ اس قوم میں سے کسی کی بھی بہن اور بیٹی اس عطاب کا شکار ہو سکتی تھی، اس ذاتی غصے کا، اس ذاتی انتقام اور بدلے کی آگ کا شکار بن سکتی تھیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنا ذاتی غصہ، مجھے یقیناً وہ ٹویٹ پڑھ کر کچھ دیر کے لیے برا محسوس ہوا، لیکن اسے ایک طرف رکھتے ہوئے ایک بنیادی اصول کی بات کرنی چاہیے، اور اگر آج میں ان کے لیے بات نہیں کرتا تو کل یہ میرے اپنے کسی پیارے یا مجھ پر بھی ایسا وقت آ سکتا ہے کہ جب میرے ساتھ بھی اسی طرح کی بدسلوکی کی جائے، اسی طرح کا غیر آئینی، غیر قانونی، غیر منصفانہ سلوک روا رکھا جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم نواز کو بھی ایک خاتون ہوتے ہوئے، ایک بیٹی ہوتے ہوئے، ایک بہن ہوتے ہوئے اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ دیکھیے، آئینی ہے یا غیر آئینی ہے، قانونی ہے یا غیر قانونی ہے، جمہوری ہے یا غیر جمہوری ہے، اب اس وقت یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلم لیگ نواز، میاں نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، ماحول ایسا بن رہا ہے کہ وہ حکومت میں آنے جا رہے ہیں۔ صورتحال ایسی ہے کہ ان کی بات اس وقت ادارے، محکمے اور سرکار ماننے کے لیے تیار ہے، جو بادی النظر میں دکھائی دے رہا ہے۔ تو انہیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے صنم جاوید کی رہائی کے لیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے صنم جاوید صاحبہ کا ایک نقطہ نظر تھا، ایک موقف تھا، سخت گیر موقف تھا۔ یقیناً اس میں جو الفاظ کا چناؤ تھا اسے کوئی بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا۔ آپ ایک لمحے کے لیے تسلیم بھی کر لیجئے کہ انہوں نے جو موقف اپنایا، جن الفاظ کا استعمال کیا، جس طرح سے وہ اپنے غصے کا اظہار کرتی تھی صنم جاوید مختلف ویڈیوز میں، مختلف ٹویٹس میں، وہ ملک کے کسی قانون کے تحت کوئی جرم ہے بھی تو کم سے کم آپ انہیں وہ اس جرم کو ڈیفینڈ کرنے کا، اس کا دفاع کرنے کا حق تو دیجئے۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ آپ ایک مقدمے میں ان کی روبکار جاری کریں، ضمانت ہو جائے، وہ رہا ہونے والی ہو تو دوسرا مقدمہ سامنے لایا جائے۔ خالصتاً انتقام ہے، یہ خالصتاً بدلہ ہے، یہ خالصتاً آپ کے چھوٹے قد کا ثبوت دیتی ہے۔ دوسری جانب ظاہر پاکستان تحریک انصاف صنم جاوید صاحبہ کو مریم نواز صاحبہ کے مقابل لا کھڑا کر رہی ہے، بلکہ صنم جاوید صاحبہ کے والد نے بھی یہ بات کی۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے لیے جو تکالیف بڑھائی جا رہی ہیں وہ بار بار ایسی بات کر کے کہ صنم جاوید مریم نواز صاحبہ یا نواز شریف صاحب کے مقابل الیکشن لڑیں گی، تو جب یہ بات بار بار کی جاتی ہے تو ظاہر ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ نون لیگ کو اور زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ انتقام زیادہ بڑھا دیتے ہیں، انتقامی کارروائیاں، تو ان کو لگتا ہے شاید یہ بات بار بار نہیں کی جانی چاہیے۔ لیکن انہوں نے بہرحال اس امکان کا اظہار ضرور کیا کہ اب تک تو صنم جاوید پی ٹی آئی کی کارکن نہیں تھی، لیکن ممکن ہے کہ وہ باہر آئیں تو پی ٹی آئی کی رکنیت اختیار کر لیں، اور ایک عمومی تاثر جو ہے
پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان میں، فالوورز میں، سوشل میڈیا کے جو اکاؤنٹس چلانے والے لوگ ہیں ان میں یہی ہے کہ صنم جاوید الیکشن لڑیں گی۔ تو ایک لمحے کے لیے اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ واقعتاً صنم جاوید آج یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ وہ جیل میں رہتے ہوئے بھی انٹل کہ ان کو کنوکٹ نہ کر دیا جائے کسی مقدمے میں، ظاہر اس صورت میں وہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گی، پاکستان تحریک انصاف کا نشان ہی واپس لے لیا جائے، یا پاکستان تحریک انصاف انہیں ٹکٹ دینے کی پوزیشن میں ہی نہ رہے کیونکہ وہ خود الیکشن نہ لڑے، جو ماحول بظاہر نظر آ رہا ہے، اور وہ آزاد الیکشن بھی لڑیں، تو میری بہت ہی جو دیانتدارانہ رائے اس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے مریم نواز صاحبہ کا اور صنم جاوید کا۔ صنم جاوید مجھے لگتا ہے کہ بڑی آسانی سے مریم نواز صاحبہ کو پاکستان کے کسی بھی حلقے میں شکست دینے کی پوزیشن میں ہیں۔ میں اپنی تمام تر ایمانداری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور یہ کسی خواہش کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ اس تجزیے کی بنیاد پر ہے جو روزانہ کی بنیاد پر ہم لوگوں سے ملنے کے بعد جو نتیجہ ہم اخذ کرتے ہیں۔ پاکستان کے کسی طبقے کے کسی شخص سے بات کر لیجئے، 90% کے قریب، میں محتاط بات کر رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ شاید نمبرز اس سے زیادہ ہیں، سینکڑوں لوگ موجود ہوں تو شاید کوئی ایک آدھ مسلم لیگ نواز کا حامی ملتا ہے، اور اس کے حوالے سے ہم ذرا کل کے جلسے پر بھی بات کریں گے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید صنم جاوید صاحبہ ہمدردی کی وجہ سے اس وقت جو تحریک انصاف کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں اس کے حوالے سے جو غم و غصہ ہے عوام میں، شاید اپنی سیٹ نکال جائیں، لیکن اس خوف کے تحت یا اس خدشے کے تحت ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے اس کو طول دینا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادتی ہوگی اگر مریم نواز صاحبہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان پر ظلم ہوا، ان کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک روا رکھا گیا، اور پاکستان کی عدالتی تاریخ کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس وقت انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ آج تحریک انصاف بار بار یہ بات کرتی ہے کہ جی انہیں بہت جلدی انصاف ملا، تو یہ وہی عدالتیں ہیں، وہی جج صاحبان ہیں، جیسے انہیں بہت جلدی اور آؤٹ آف دا وے جا کے کنوکٹ کیا گیا، ویسے ہی بہت جلدی اور آؤٹ آف دا وے جا کے ان کو ریلیف بھی دے دیا گیا۔ سو اس نظام انصاف کے حوالے سے ہم اپنی مرضی کی چیز پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے کہ ہاں تب جب انہیں سزا ملی تب عدالتیں آزاد تھیں، اور آج جب انہیں ریلیف ملا تو آج عدالتیں آزاد نہیں ہیں۔ تو یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ منہ شگافیاں، کچھ زخم رہے ہوں گے انصاف کی فراہمی میں، جب مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا جا رہا تھا، وہ قید کا سامنا کر رہے تھے۔ تو اگر وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی ہوئی تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو پھر اپنا دل بڑا کرنا چاہیے، وہ تو اس سارے کرب اور تکلیف سے گزری ہیں، انہیں احساس اور خیال کرنا چاہیے۔ اور میں پھر یہ کہوں گا کہ اگر ہم صنم جاوید صاحبہ کے لیے آواز بلند کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھیک مانگ رہے ہیں ہم ان کے لیے، یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا رائٹ ہے جو انہیں دینا چاہیے، اور اس کے لیے تمام جو پولیٹیکل لوگ ہیں انہیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ اب ذرا آ جاتے ہیں گزشتہ روز کے جلسے کے حوالے سے۔ دیکھیے جو توقعات تھیں وہ یہ تھی کہ شاید ایک فلاپ شو ہوگا مسلم لیگ نواز کی جانب سے، اس لیے کہ پچھلے 16 ماہ کی جو کارکردگی تھی شہباز شریف صاحب کی، اس کے نتیجے میں جو مہنگائی کا طوفان تھا، جس طرح سے لوگ بل بلا اٹھے تھے، تو شاید گمان یہ کیا جا رہا تھا کہ لوگ باہر نہیں نکلیں گے نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے یا ان کے جلسے میں آنے کے لیے۔ شاید بہت زیادہ لوگ باہر نکلے بھی نہیں، لیکن بہرحال دو سٹرینتھس ہوتی ہیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی۔ ایک سٹرینتھ تو یہ کہ لوگ آرگینک جو ہے وہ باہر نکلیں، اپنے دل سے فیملیز کے ساتھ باہر آئیں، اور ایک یہ کہ وہ پولیٹیکل پارٹی کتنی آرگنائز ہے کہ لوگوں کو باہر نکالنے میں کامیاب رہی۔ مجھے لگتا ہے دوسرا کیس مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے بہرحال جو اپنی جو روٹس تھیں، جو اپنی گرپ تھی وہ شو کی، اور لوگوں کو باہر نکالنے میں کامیاب رہی مسلم لیگ نواز۔ اور ایک فیکٹر بہرحال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ اب یہ نوشتہ دیوار ہے کہ اقتدار کا ہما نواز شریف صاحب کے کندھوں پر آن بیٹھا ہے، تو بہت سارے لوگ جو مفاد پرست ہیں، جو موقع پرست ہیں، جنہیں اپنی وزارتیں، اپنی مشیریاں، اپنی ٹکٹیں، یونین کاؤنسل کی ٹکٹس، چیئرمین کی، باقی جتنے بھی الیکشنز ہوتے ہیں وہ نظر آ رہی ہیں، تو یقیناً سارے لوگ ایفرٹ بھی کر رہے ہیں، پیسہ بھی لگا رہے ہیں، لوگوں کو موبلائز بھی کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ ہم نے گزشتہ روز کے جلسے میں دیکھا ہے۔ جلسہ ناکام تھا یہ کہا جائے تو یہ بات غلط ہوگی۔ مجھے لگتا ہے تحریک انصاف کے دوستوں کو اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ ایک اچھا پاور شو تھا۔ کیا تحریک انصاف کے جلسوں سے بڑا تھا مسلم لیگ نواز کا جلسہ؟ یقیناً نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو ریکارڈ سیٹ کیے ہیں ان کو توڑنا شاید بہت مشکل ہوگا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے، لیکن بہرحال ایک اچھا شو تھا۔ اس کے پیچھے عوامل کہ ریاست ان کے ساتھ ہے، بالکل درست بات ہے۔ کیا لوگ جو موقع پرست ہیں وہ انہیں اقتدار میں آتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اس لیے اپنی تمام تر قوتیں، توانائیاں اور پیسہ صرف کر رہے ہیں؟ یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن ان تمام تر محرکات کے ہوتے ہوئے ایک اچھا شو مسلم لیگ نواز نے کیا۔ اس میں جو لوگ تھے یقیناً فیملیز کم تھیں، اس میں لوگ خود آئے ہوئے نہیں تھے، لائے گئے تھے، تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن بہرحال اگر بالکل اس کو ڈینائی کر دیا جائے کہ جلسہ ناکام ہو گیا تو مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک درست بات
نہیں ہوگی۔ بس اس ویڈیو کے آخر میں ایک درخواست کرنا چاہوں گا، ہم سب جانتے ہیں کہ ارشد شریف نے اس قوم کا مان رکھا اپنی جان دے کر بھی، اور اس قوم نے بھی انہیں آج تک یاد رکھ کے انہیں خراج تحسین پیش کر کے ہمیشہ ان کا مان بھی رکھا ہے۔ 23 اکتوبر ارشد شریف صاحب کی شہادت کی برسی کا دن ہے۔ بہت سارے لوگ 23 اکتوبر یا اس سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں گے، بہت سارے لوگ شاید اس کے بعد یہ ویڈیو دیکھیں۔ آپ جب بھی یہ ویڈیو دیکھیں، میری آپ سب سے درخواست ہے، التماس ہے کہ ارشد شریف صاحب کے لیے فاتحہ خوانی ضرور کیجیے، اور ٹیم سرعام پاکستان کے جتنے بھی جاں باز ہیں ان کو یہ پیغام ہے کہ 23 اکتوبر کو ملک بھر میں اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اپنے گھروں میں، اپنے علاقے کی مساجد میں آپ ارشد شریف شہید کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیجیے، ان کے لیے محافل کا انعقاد کیجیے کہ جن میں ان کی درجات کی بلندی کی دعا کی جائے، اور ہم سب یہ دعا بھی کریں اور اپنی بساط، اپنی حیثیت اور اپنی اوقات کے مطابق یہ آواز بھی اٹھاتے رہیں کہ اللہ کرے کہ ارشد شریف شہید کو اور ان کی فیملی کو انصاف ملے۔ انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔